کتاب لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں کے، واللہ شہید، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، اوپر اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو، بند کرتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمنا، اسے کہ جو ایمان لائے، تبغونہا، تم ڈھونڈتے ہو اس کے لیے، تلاش کرتے اس کے لیے، عوجن، کجی، ٹیڑھ، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، کہا مانا فریقاً، ایک گروہ کا، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جو دیے گئے کتاب، یردوکم، پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین، کافر کر کے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور ہو تم کے پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور بھی تمہارے اس کا رسول ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس کسی نے تھاما، وابستگی اختیار کی ساتھ اللہ کے، فقد ہدیٰ، پس تحقیق وہ ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، اور ہو تم مسلمان، واعتصموا، اور مضبوطی سے وابستہ ہو جاؤ، بحبل اللہ، ساتھ اللہ کی رسی کے، جمیعاً، جمع ہو کر، ولا تفرقوا، اور نہ تم فرقوں میں بٹنا، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم، اوپر اپنے، اذ کنتم اعداء، جب تھے تم دشمن، فالف، پس الفت ڈالی، بین قلوبکم، درمیان تمہارے دلوں کے، فاصبحتم، پس ہو گئے تم، بنعمتہ، ساتھ اس کی نعمت کے، اس کے فضل کے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تھے تم، علی شفا، اوپر کنارے، حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے، فانقذکم منہا، پس کھینچا تم کو، بچایا تم کو اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، واسطے تمہارے، آیاتی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو ساتھ اللہ کی آیتوں کے۔ یہ سوالیہ اور استفہامیہ انداز ہے، کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ تم کیوں کافرانہ روش اپنائے ہوئے؟ ان کی چند بے سر و پا باتوں کی اللہ کریم نے گزشتہ آیات میں وضاحت کی۔ تحویل قبلہ کے مسئلہ میں حضرت ابراہیم کی طرف بعض چیزوں کی حرمت کی نسبت کے بارے میں، اسی طرح بعض دیگر امور کے بارے میں بھی اللہ نے وضاحت فرمائی۔ اب چاہیے تو یہ کہ اللہ کی وضاحت اور صراحت کے بعد
سر تسلیم خم ہو جاتا اور وہ مان لیتا. لیکن انہوں نے نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی، اور انہوں نے اللہ کی اس وضاحت کے باوجود اپنے کفر کی روش کو ترک نہ کیا. لہذا اسی لیے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات. بڑا افسوس ہے، کیا ہوا تمہیں اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے؟ واللہ شہید علی ما تعملون. یاد رکھو جو تم کرتے ہو اللہ تمہارے کرتوتوں پر اور تمہارے اعمال پر گواہ. تمہارے بارے میں کسی اور کی گواہی طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمہارا گواہ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست اللہ نے تمہیں خطاب کیا، براہ راست تم پر اتمام حجت ہوا، براہ راست تمہیں اللہ نے اپنی آیات سے آشنا اور متعارف کروایا. اب اللہ کے اتنے اہتمام اور اس قدر التزام کے باوجود اگر تم کفر پہ کمر بستہ ہو تو پھر یاد رکھو اللہ تمہارے ان اعمال کا خود گواہ. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کو بند کرتے. من آمنا، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اس سے روکتے، اور جو ایمان لے آئے پھر تبغونہا عوجا، تم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیڑھ، کوئی نہ کوئی کجی، سمجھ آ رہی ہے نا، ٹیڑھ، ونگ، کجی، ٹیڑھا پن، تم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن تلاش کرتے، ڈھونڈتے ہو کہ کس طرح اس کو ایمان سے منحرف کیا جائے، کس طرح اس کو پھیرا جائے، کس طرح اس کو متزلزل کیا جائے، کس طرح اس کے دل میں شکوک و شبہات کو پیدا کیا جائے، کس طرح اس کی ذہنی کیفیت کو بدلا جائے. پھر تم اس شخص کے بارے میں تیری چوٹی کا زور لگاتے ہو. ایک تمہاری بدقسمتی یہ کہ خود تم حق کو قبول نہیں کرتے، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی اور اس سے بھی بڑا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم جو شخص حق کی طرف آتا ہے اس کے راستے کو روکتے بھی ہو. اور اگر کوئی پہلے تو غلط فہمی اور بدگمانیاں پیدا کرتے ہو، نہ جی ادھر نہ جانا، اس رسول کی بات میں سننا، اس کے پاس نہ رہنا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یہ پہلے نبیوں کا منکر ہے، یہ ان کی شریعتوں کو منسوخ کرتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا، اور یہ روش آج تک ہے. روکنے والے آج بھی ہیں. بھائی کہاں گئے تھے؟ یہ فلاں مسجد جمعہ پڑھنے گئے تھے. اور کیوں گیا تھا؟ تو گمراہ ہو جائے، وہاں نہ جایا کر. یہ کیوں نہ جایا؟ وہ بزرگوں کے بے ادب ہیں، وہ اماموں کے منکر ہیں، وہ نبی کے گستاخ ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، جیسے ہیں تیسے ہیں. گویا پوری توانائی صرف کی جاتی ہے کہ اس آدمی کو وہاں نہ جانے دیا جائے. حالانکہ ہر آدمی جو عاقل ہوتا ہے اللہ نے اسے عقل دی ہوتی ہے. ضروری نہیں
کہ کتابوں کا ٹوکرا سر پر لدا ہوا اور آپ اسے ہی صاحب عقل کہیں؟ اللہ رب العالمین نے بعض دفعہ بچوں کو وہ عقل بخشی کہ جو بات بڑوں کے ذہن میں نہیں آتی وہ بچوں کے ذہن میں آ جائے۔ بعض دفعہ اللہ ان پڑھوں کو وہ ذہن عطا کرتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ چھوٹے بچے اپنے باپ کے سامنے ایسی بات کرتے ہیں کہ باپ بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے سیکھ کر آیا۔ دنیا میں کوئی شخص اتنا بے وقوف نہیں کہ جو پاگل خانے سے باہر بھی ہو اور اس کا اپنا عقل اس کا ساتھ نہ دیتا ہو۔ اور یاد رکھیں اہل حق اور اہل باطل کی یہی ایک پہچان ہے۔ اہل حق آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے سب کی بات سنو، اسے جانچو تولو پرکھو، لیکن خبردار رہو حق اور باطل کی پہچان کرو۔ اس دوست کو بھی پہچانو جو تمہیں نسخہ کیمیا ہدایت والا دیتا ہے اور جنت کے راستے کی طرف تمہیں گامزن کرنا چاہتا ہے، اور اس دشمن کو بھی پہچانو کہ جو دین کے نام پر تمہارا استحصال کرتا ہے، تمہیں دین کی نعمت سے محروم کرتا ہے اور تمہیں شرک بدعات اور خرافات میں اور منکرات میں مبتلا کر کے اللہ کی رحمت سے دور کر کے جہنم کا راستہ بتاتا ہے۔ اتنی بات ضرور ہو لیکن سب کی سنو، دیکھو، پرکھو، جانچو، بات کا وزن کرو، ادلہ کو دیکھو۔ سارے لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس کوئی بیچارہ آ بھی جائے تو پھر مولوی اس کا دروازہ توڑ کر ہی دم لیتے، پہنچ جاتے ہیں۔ گھر والے کہتے تمہارا بچہ خراب ہو جائے گا، حالانکہ ایک لڑکا اگر پی ایچ ڈی کا طالب علم ہے، ایم اے کا طالب علم ہے، کون ماں کا لال اسے ورگلا سکتا ہے؟ کون اسے ورگلا سکتا ہے؟ کون اسے بہکا سکتا ہے؟ اللہ نے اسے بصیرت دی، عقل دیا، علم دیا، شعور دیا۔ وہ بات اگر سنتا ہے تو اس کو کچھ وزن نظر آتا ہے تو وہ سنتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم کبھی کسی کو کسی کے پاس جانے سے نہیں روکتے۔ ہم کہتے ہیں سرکار سب کے پاس جائے تاکہ پتہ چلے کہ کس کی تھیلی کے اندر کیا پوشیدہ ہے، تمہیں پتہ چلے کہ کس کے پاس کیا ہے۔ اور جب جاؤ گے سب کی بات سنو گے، موازنہ کرو گے تو حقیقت واضح ہوگی۔ اور اب وہ دور لگ گیا کہ جب لوگ لکیر کے فقیر ہوا کرتے، اب تو لوگ بڑے ہوشیار ہیں، اللہ کے بڑے سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال حق والے کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہتے فلاں کی بات نہ سنو، حق والے کہتے سب کی سنو، جس کی صحیح ہے اسے لے لو۔ اور باطل والے کہتے ہیں کہ ہماری ہی سنو، کسی اور کی نہ سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق والی بات تمہیں پہنچ جائے اور ہمارا کام خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے روکتے ہیں کہ ان کو اپنا کام خراب ہوتا ہوا نظر آتا۔ ان کو اپنی دکانداریاں ماند ہوتی ہوئی نظر آتی اور وہ کہتے ہیں نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ سنو، نہ بیٹھو۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں اللہ کے راستے سے ہو؟ اے کتاب والو، من آمنہ، جو شخص ایمان لے آتا ہے، حق مان لیتا ہے، تبغون عوجا، تم اس کے لیے ٹھیک تلاش کرتے ہو، تم اس کے لیے ٹیڑھ کجی تلاش کرتے ہو، اس کو کسی نہ کسی طرح بہکایا جائے، ورگلایا جائے، شوشے چھوڑے جائے،
شکوک پیدا کیے جائیں، شبہات ڈالے جائیں، اس کو ذہنی طور پہ برگشتہ کیا جائے، اس کے ذہن کو اکھاڑا جائے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم حقیقت کے گواہ، سب کچھ تم پر روشن ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ تم اس حقیقت کے خود گواہ ہو، لیکن اس کے باوجود خود بھی حقیقت سے دور ہو اور حقائق کی طرف آنے والوں کو بھی تم روکتے ہو، اگر کوئی آ جائے تو اس کو برگشتہ کرتے ہو، ورگلاتے ہو۔ لیکن یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ جو بھی یہ تم تانے بانے بنتے ہو نا، جو بھی تمہاری یہ حرکات ہیں، جو بھی تمہارے یہ منصوبے ہیں، ارادے ہیں، اعمال ہیں، اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے، آگاہ ہے۔ وہ تمہارے معاملات میں تمہارے ان اعمال سے بے خبر اور ناشنا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو، اگر تم نے کہا مانا ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کے کچھ لوگوں کا اگر تم نے کہا مان لیا، ان کے پیچھے لگ پڑے، ان کی لائن پر لگ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں تمہاری ایمان لانے کے بعد پھر وہ تمہیں کافر بنا کے کفر کی طرف لوٹا دے۔ لہذا ان کی باتوں میں نہ آنا، ہوشیار رہنا، یہ تمہارے دشمن ہے، تم ان کی بات کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں سے اگلی آیات جو آج ہم نے پڑھی ہے، ان سب آیات کا پہلے میں شان نزول عرض کرتا ہوں تاکہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب تقریباً قبائلی روایات اور اقدار کے حامل تھے، اور یہ قبائلی روایات تعصب کی حد تک، بلکہ انتہائی درجے کی تعصب کی حد تک ان کے اندر رچی اور بسی تھی۔ یہ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، معمولی باتوں پر ان کی تلواریں جب بے نیام ہوتی تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں۔ جہالتوں، عصبیتوں، جب یہ سب چیزیں موجود ہوں تو پھر اس وقت اللہ کی پناہ ہی ہوتی۔ یہ لوگ اگر دشمنی ڈال لیتے تو ان کی دشمنی دنوں، ہفتوں اور مہینوں پر محیط نہ ہوتی، بلکہ صدیوں تک پھیلتی، نسل در نسل وہ اس دشمنی کو قائم رکھتے، بدلے دیتے، مارتے اور اپنے آدمیوں کو بھی ان کے ہاتھوں سے ختم کرواتے۔ یہ تقریباً عرب کی ساری ہی کیفیت نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ نے ایسی عمدہ اور پاکیزہ دعوت دی جس نے نفرتوں کی جگہ محبتوں کو فروغ دیا، عصبیتوں کی جگہ الفتوں نے لے لی، دشمنیوں کی جگہ دوستیاں، اس لیے کہ نور نبوت آئی، جہالت، تاریکی، ظلمت، اندھیر نگری آہستہ آہستہ ختم ہوئی، اس کی جگہ روشنی پھیلی، اس کی جگہ علم آیا، دین آیا، اسلام آیا، اور خود
ذات رسالت مآب مجسم صورت میں ان کے درمیان رہے، تو کیفیت بدلنے لگی۔ وہی جو کچھ برس پہلے ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے، اب وہ جناب بھائی بھائی بن گئے۔ اور بھائی کیوں نہ بنتے کہ آقا نے تعلیم دی کہ اکٹھے کھاؤ، اکٹھے کھاؤ۔ آقا نے تعلیم دی نماز کے لیے اکٹھے صفے بنا کے کھڑے ہو، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا ڈالے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار ایسی چیزیں کہ جن سے ہم آہنگی یکجہتی پیدا ہوئی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سلسلہ اخوت میں منسلک کیا، ان کو بھائی بھائی بنایا، ان کو اللہ نے مواخات کا سبق اور درس دیا۔ چنانچہ حضرت پر ایمان لانے کے بعد یہی قبائل اب جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ شیر و شکر ہو گئے۔ مسلمانوں میں ہمدردی، اخوت، مودت، الفت، یہ چیزیں انتہائی درجے تک فروغ پانے لگی، اور ظاہر ہے کہ دین کے دشمنوں کو اور بالخصوص یہودیوں کو مسلمانوں کی یہ محبت اور مودت کس طرح گوارا ہوتی اور وہ اس کو کس طرح برداشت کرتے۔ چنانچہ وہ بڑا حسد کرتے اس بات پر۔ مدینے کے اندر دو مشہور قبائل تھے انصار کے، اوس اور خزرج۔ یہ دو قبیلے بھی اس وقت پوری دنیا میں دشمنی اور رقابت کے نقطۂ نظر سے بڑے مشہور اور معروف، بڑے بڑے مارکے، بڑی بڑی جنگیں، بڑی بڑی لڑائیاں ان کے مابین ہوئے، بڑے بڑے فساد اور قتال ہوئے، اور کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ لوگ کبھی ایک دوسرے کا سامنا کرنے کا بھی حوصلہ کر سکیں یا آمنے سامنے ہو سکیں۔ اتنی ان میں بہت دوری، نفرت، دشمنی۔ لیکن سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے آئے، ان دونوں قبیلوں کے بعد بااثر اور چیدہ افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت کے آنے کے بعد ان قبائل کی، دونوں قبائل کی غالب اکثریت مسلمان تھی۔ اب لوگوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہی لوگ جو چند برس پہلے باہم بدست و گریباں رہتے تھے، وہی لوگ اب شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے پر اپنے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمدردی ہے، محبت ہے، مودت ہے، دکھ کے ساتھی، سکھ کے ساتھی۔ یہود نے اس بات کو بڑے حاسدانہ انداز سے لیا اور ان کو بڑی دلی الفت تھی، رنج تھا، تکلیف تھی کہ یہ لوگ اکٹھے کیوں ہیں۔ چنانچہ منصوبے بناتے رہے کہ کسی طرح ان کو لڑایا جائے، پھر کیونکہ یہ دو قبیلے مدینے کے اندر اسلامی سٹیٹ کے ستون تھے، مہاجرین کو سنبھالنے والے بھی یہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے پشت پناہ بھی یہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ دینے والے بھی یہ، ہر قربانی یہ لوگ، اگر ان دو ستونوں کو گرا دیا جائے تو اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ چور چور ہو جائے۔ چنانچہ لڑاؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کئی ایک ہوئیں جن کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، لیکن معاملات رفع دفع ہو گئے۔ ایک بار انہوں نے ایک پروگرام کے تحت
ایک آدمی بلایا جو کہ بڑا شاعر تھا اور وہ پرانا، وہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کی تاریخ سے، ان کے آباء و اجداد سے، ان کی لڑائیوں سے، ان کے مارکوں سے، ان کی دشمنیوں سے اور ان کی دشمنیوں کے اسباب سے آگاہ تھا، اور پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اوس کا کون آدمی خزرج کے کس آدمی کے ہاتھ سے مارا گیا، اور خزرجی کون تھا جو اوس والوں کے ہاتھ سے مارا گیا، کون کس کا قاتل، کون کس سے مقتول ہوا، یہ چیزیں کم و بیش وہ جانتا تھا، بڑا پلانی صاحب۔ تو اس نے ایک دفعہ اوس اور خزرج اکٹھے بیٹھے تھے کہیں مدینے میں کسی جگہ، عام چوراہے وغیرہ میں یا کسی بیٹھک میں یا کسی ڈیرے پر، تو گفتگو ہو رہی تھی اور وہ شخص بھی جا بیٹھا۔ ہاں جی تم کون ہو، کس کے؟ جی فلاں۔ ہاں بڑا اچھا آدمی تھا جی وہ، اس کا باپ بھی بڑا نجیب الطرفین تھا، بڑا مہمان نواز تھا، یہ تھا، لیکن افسوس یہ کہ اس کو فلاں خزرجی نے قتل کر دیا ہے جی۔ پھر اس نے کہا کہ اس نے قتل کرتے وقت یہ شعر پڑھے اور اس طرح جناب اوس کی تضحیق کی، اوس والوں نے یہ کیا، خزرج والوں نے یہ کیا۔ اب کسی شیطان کے بیٹے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ شیرے کی ایک انگلی کہیں لگا دے، باقی اگلا کام اللہ کرتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے۔ مکھی بھی آ جاتی ہے، چھپکلی بھی آ جاتی ہے، چوہا بھی آ جاتا ہے، حلوائی کا کھونچا بھی آ جاتا ہے، آگے کسی کا ناک بھی آ جاتا ہے، لڑنے والے بھی سب کچھ آ جاتا ہے نا، بس ایک انگلی شیرے کی لگا۔ تو اس نے جناب اس طرح جی وہ بڑا اچھا تھا، فلاں ایسا تھا، وہ فلاں کے ہاتھ سے مارا گیا، اس کا تایا فلاں کے ہاتھ سے مارا گیا، اس کے چاچے نے فلاں کو مارا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، گویا کہ پھر وہی چنگاریاں اس نے سلگانی شروع کر دی، اور جب وہ اشعار پڑے، وہ باتیں تازہ کی، تو ایک بار پھر ان کی عصبیت کی چنگاری بڑک اٹھی اور کہا ہاں 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 آج تم اکٹھے بیٹھے ہو، بھول چکے ہو تم اپنے آباء و اجداد کے خون کو۔ گویا اس نے اس طرح کی باتیں کی کہ ایک بار پھر وہ لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ محفل گرم ہوتی ہوتی ہوئی بات تو تکار تک پہنچی، تو تکار سے پھر بات آگے باہم بدست و گریباں ہونے پر آگے تلواریں بے نیام ہونے لگی۔ گویا ایک بار پھر یوں محسوس ہوتا تھا کہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور اوس اور خزرج پھر ایک بار آمنے سامنے صف آرا ہو کر خون کی ندیاں بہا دیں گے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ ابھی یہ باتیں بڑھ ہی رہی تھی کہ کوئی اللہ کا مخلص بندہ، سادہ سا مسلمان گزرا، اس نے دیکھا تو وہ بھاگا بھاگا ایک دو چار مہاجر صحابہ کو ساتھ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو یہ قیامت برپا ہونے والی ہے کہ اوس اور خزرج گرم ہو چکے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ابھی وہ آپس میں الجھ پڑیں گے اور تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں گی اور خون بہنے لگ جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا آپ تشریف لائے، واقعی معاملہ بہت حد تک آگے بڑھ چکا تھا، بہت حد تک بات آگے بڑھ چکی تھی، اور آپ نے ان کو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ایمان اور اسلام لانے کے بعد پھر کافروں جیسی حرکتیں، پھر وہ جاہلانہ اسلوب، پھر وہ عصبیتیں، پھر وہ دشمنیاں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا ہی رہے تھے، ان کو ٹھنڈا ہی کر رہے تھے اور ان کی اصلاح ہی فرما رہے تھے۔ اسی حالت میں اسی وقت وہیں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیات اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے یا ایھا الذین آمنوا، اب تم اوس نہیں ہو، اب تم خزرج نہیں ہو، اب تم انصاری نہیں ہو، اب تم ایمان والے، سارے ایمان والے۔ بھول جاؤ اپنی پرانی نسبتوں کو، بھول جاؤ اپنے پرانی تفاخر اور عصبیت کے ان نشانوں کو، اب تم ایمان والے، تمہارا سب سے بڑا تمغہ یہ ہے کہ تم اہل ایمان، بھول جاؤ ان باتوں کو۔ ہمارے یہاں ہے نا
کسی کو پنجابی ہونے پہ ناز، کسی کو سرائکی ہونے پہ ناز، کسی کو پٹھان ہونے پہ ناز، کسی کو میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سرائکی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں کشمیری ہوں، میں آرائی ہوں، میں جٹ ہوں۔ یہ سب کچھ ہے، مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ اس سے پوچھو مسلمان کہاں گئے؟ مر گئے وہ سارے؟ مسلمان کہاں گئے؟ کوئی جٹ ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی بوت ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی سراکی ہے، کوئی پنجابی ہے، مسلمان کہاں گئے؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ان سے پوچھو سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہائے اللہ، یہ نسبتیں محض تعارف کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں، اور تعارف بھی جہاں ضرورت پڑے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وگرنہ ان باتوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں۔ فرمایا تم ایمان والے ہو، اور یہاں تو ایسا معاشرہ قائم کیا گیا کہ رومی آئے، حبشی آئے، مکی آئے، مدنی آئے، کالا آئے، گورا آئے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو مان کے آ جاتا ہے وہ سب ایک برادری بن جاتے، وہ سب ایمان والے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی باتوں کو مان لیا تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں ایمان کے بعد پھر مرتد کر کے کافر کر دیں گے۔ گویا اللہ نے سازش کو بے نقاب کیا کہ اوس اور خزرج والو، اب تم اوس اور خزرج نہیں، اب تم ایمان والے ہو، اور تمہیں یہودی اپنے پیچھے لگا کر، اپنی باتوں میں الجھا کر تمہیں لڑانا چاہتے ہیں، اور تمہیں اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، منحرف کرنا چاہتے ہیں، مرتد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، اہل کتاب کے اس شریر گروہ کی باتوں میں نہ آنا، اگر تم آ گئے تو ایمان کے بعد پھر کافر ہو جاؤ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے تم کفر کرو گے جبکہ تم اللہ کی آیتیں بھی سن رہے ہو، تم پر اللہ کی آیتیں بھی پڑھی جا رہی، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر میرا رسول بنفس نفیس موجود ہے، میرے رسول کے ہوتے بھی کفر کرو گے؟ اللہ کی آیتیں سن کر اور رسول اللہ کو دیکھ کر کے بھی کفر کرو گے؟ یہ آیات اللہ نے نازل فرمائی، جب سنا نا، اللہ اللہ گواہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، یہی لوگ کہ جو جوش و جذبے میں آپے سے باہر ہو رہے، تلواریں ان کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی، بعض نے آنسو بہائے اور بعض سسکیاں لے کر چیخ کر روئے، اور اپنے بھائیوں کو اپنے گلے لگا لیا کہ ہمیں معاف کر دینا، ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، ہم نے ان جاہلی عصبیتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، ہم نے اللہ کی آیتیں سنی ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس نعمت کے پانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ یہ سچے مسلمان، یہ پکے مسلمان، ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے ہیں چھوڑو، پرے کرو رسول کو، پرے کرو اللہ کی آیتوں کو، جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بچے تھوڑے ہیں، بے وقوف تھوڑے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں اپنی سے چھوڑتے ہیں، ہاں سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ ایمان کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے نا حضور ہمارے اندر، ہم تو اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتے ہیں، ہماری انانیت اللہ کے حکم پر غالب آ جاتی، اسی لیے ہم کس سے مس نہیں ہوتے، نرم نہیں ہوتے، اور ہم اللہ سے ڈر کر اپنے معاملات کو سلجھانے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن یہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کے سمجھانے پر اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لی اور اپنے بھائیوں کو گلے لگا
تو فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم کیسے کفر کرو گے، تم ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اب اس کے باوجود کفر کرو۔ یاد رکھو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو شخص اللہ سے وابستہ ہوگا، اعتصام یا تسم یا واعتصم ایک ہی مادہ ہے۔ اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پنجے گاڑ کر تھامنا، یعنی وہ چیز ٹوٹ تو جائے لیکن چھوٹنے نہ پائے، ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے مگر چھوٹ، یہ ہے جو اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کو تھام لیتا ہے۔ فقط ہدیہ، پس تحقیق وہ ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راہ، یعنی جو اللہ سے مضبوطی سے جڑ جاتا ہے، یوں سمجھو کہ اللہ نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو اس قسم کے حادثوں کے موقع پر، اس طرح کی شرارتوں کے موقع پر چند ایک ہدایات دی ہیں کہ ان باتوں کو تم یاد رکھو گے تو اس طرح کے فتنوں سے، شرارتوں سے بچ جاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم موت کو یاد رکھو۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم سارے جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر اجتماعیت کی زندگی بسر کرو اور اللہ کی رسی کو تھام کے رکھو۔ چوتھی بات یہ کہی کہ افتراق اور انتشار اپنے اندر مت پیدا ہونے دینا۔ پانچویں بات یہ کہی گئی کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ یہ پانچ چیزیں، ان کا تم نے اہتمام اور انتظام اگر کر لیا تو پھر کوئی تمہارا حاسد، کوئی دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، تمہیں نہ لڑا سکے گا، نہ ہدایت سے برگشتہ کر سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق، یعنی اللہ کا اس قدر خوف ہو کہ جس قدر خوف اس ذات کے لیے کسی بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہلکا خوف، بھاری خوف، وقتی خوف، مستقل خوف، یہ خوف کی مختلف نوعیتیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ خوف انسان اور بندہ مومن کے دل میں ہو کہ جس خوف کا اللہ حق رکھتا، یعنی صحیح معنوں میں پورا پورا بندہ اللہ سے ڈرنے والا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ تم مرنا مگر مسلمان ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھو کہ تمہاری موت آئے تو مسلمان ہو کر کے تم مرو، اسلام پر۔ موت کب آنی ہے کسی کو پتا ہے؟ کیا ہو گیا اللہ تجھے پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں۔ تو جس چیز کا کوئی ریمنٹ ہو، کچھ اس کے لیے یہ ہو کہ اتنے وقت کے بعد یہ ہوگی، اس کے لیے تو تیاری کی جا سکتی ہے، چلو جی کر لیں گے، لیکن جس چیز کو ہر وقت آدمی اپنے قریب سمجھے تو پھر اس کے لیے تیار بھی ہر وقت ہی رہنا چاہیے۔ تو موت سب سے زیادہ اگر انسان کے قریب کوئی چیز ہے تو اس کی موت ہے۔ ہر وقت اس کے قریب ہے، زیادہ موت جب اس کے قریب ہے تو اسے موت کے لیے ہر وقت تیار بھی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب مریں گے تو دیکھ لیں گے، تیاری کر لیں گے، مہلت نہیں دے گی۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں مرو تو تم مسلمان بن کر مرو، کیا مانا؟ ہر وقت موت تمہارے قریب ہے، لہذا تمہیں ہر وقت مسلمان ہی رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا مطیع ہی رہنا چاہیے۔ عین ممکن ہے
کہ جس وقت تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو تمہاری موت اسی وقت آ جائے۔ ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے، سجدے کی حالت میں۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ سینما دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچانک چھت گرتی ہے، مر جاتے، اچھی حالت میں بری حالت میں۔ فرمایا جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان ہو کر کے مرو، یعنی ہر وقت مسلمان رہو، کیونکہ موت کا ہر وقت خطرہ سر پر۔ لہذا تم کافروں والی، جاہلوں والی، عصبیت میں پڑے ہوئے لوگوں والی حرکات کرو۔ واعتصموا، پھر وہی اعتصام، مضبوطی سے پنجہ مار لو، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے وابستہ ہو جاؤ۔ کس چیز کے ساتھ؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی توحید ہے۔ یعنی تم اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہو، یہی اللہ کی رسی ہے۔ اس دین کو جو اللہ نے، اس دین کو اللہ نے اپنی رسی سے تعبیر کیا، اس کو تم سارے مل کر مضبوطی سے تھام لو، یہ چھوٹنے نہ پائے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ وہاں ایک کڑے سے تشبیہ دی گئی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، لَا انفِصَامَ لَهَا، جس کے لیے ٹوٹنا۔ اور یہاں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے دین کو تھام لو، اللہ کی کتاب کو تھام لو، اللہ کے رسول کو تھام لو، جمیعاً جمع ہو کر، ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹنا، الگ الگ نہ ہو جانا، اکٹھے رہو گے فائدے میں رہو گے۔ اور اکٹھ کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ حبل اللہ پر نا، اللہ کی رسی پر نا، یا میری آپ کی رسی پر بھی۔ جب تک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اکٹھے رہو گے۔ اگر اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، الگ ہو جاؤ، فرقہ بن جاؤ، فرقہ بن جاؤ، گروہ بن جاؤ گے۔ ایک ہی گھر میں رہو، الگ الگ گھر نہ بناؤ، ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع رہو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو کر اکٹھے رہو، اللہ کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنا کوئی الگ مذہب، الگ دین، الگ فرقہ، الگ امام، الگ راستہ مت متعین، ولا تفرق، فرقوں میں نہ بچو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ پہلے تم دشمن تھے، اب فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ جب اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اب تم بھائی ہو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ کل کے دشمن آج کے بھائی بنے ہوئے، کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج ایک دوسرے پر اپنی جانیں چھڑک رہے ہیں، کل جو ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے، آج ان کو ایک دوسرے کے پسینے کے بہنے کا بھی دکھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے دشمنوں کو بھائی بنا دیا۔ فرمایا اس نعمت کو یاد کیا کرو، اور جب عصبیت پھیلانے والا کوئی ظالم تمہارے درمیان آئے تو اس کی باتوں میں آ کر اللہ کی نعمتوں کو بھول نہ جایا کرو، اللہ کی نعمت یاد۔ جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، الفت ڈالی درمیان تمہارے دلوں کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہوگے تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تھے تم
شفا کنارے حفرہ گڑے من النار آگ کے گڑے کے کنارے پر، یعنی جہالت اور گمراہی کی آخری حدوں تک پہنچے ہوئے تھے، اس حد تک کہ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ تم اس گڑے کے قریب، اس گڑے کے اندر گر جاؤ اور پھر کبھی نکل نہ سکو۔ جب تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تمہیں اس سے بچا لیا، چھڑا لیا، کھینچ لیا، ہٹا لیا۔ اللہ نے اپنی نعمت اور فضل و کرم سے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں۔ لَكُمْ آیاتِ، تمہارے لیے اپنی نشانیاں اللہ بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر ہو، تم ہدایت یافتہ رہو، کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ لہذا ان اہل کتاب کی اس سازش کو اللہ تعالی نے بے نقاب بھی کر دیا اور ناکام بھی بنا دیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان والوں کو یہ سبق بھی دیا کہ کس طرح تم عصبیتوں سے، کس طرح تم نفرتوں سے، کس طرح تم اندھی دشمنیوں سے اور اندھی مخالفتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ اس کا علاج یہی ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ یہ آیتیں جو ہیں تمہارے دکھوں کا، تمہارے دردوں کا، تمہاری پریشانیوں کا اور تمہاری ان ابتلاؤں کا علاج ہے، اور انہی کے اندر اللہ نے شفا رکھی۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو ساتھ اللہ کی آیات کے، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اوپر اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن تبغونہا، جو کوئی ایمان لایا، تبغونہا تم تلاش کرتے اس کے لیے، عوجن کجی ٹیڑھ، وانتم شہداء تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما تعملون اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، کہا مانا فریقاً ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، یردوکم پھیر دیں گے تم کو، لٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کافرین کفر کی طرف کافر کر کے، وکیف تکفرون اور کیسے تم کفر کرو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ اور تم ہو کہ پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے اللہ کی آیتیں، وفیکم رسولہ اور بھی تمہارے اس کا رسول ہے، ومن یعتصم باللہ جس نے مضبوط وابستگی اختیار کی ساتھ اللہ کے، فقد ہدیٰ پس تحقیق وہ ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور نہ تم مرنا، الا مگر وانتم مسلمون اور ہو تم مسلمان، واعتصموا بحبل اللہ مضبوطی سے وابستہ ہو جاؤ ساتھ اللہ کی رسی کے، جمیعاً اکٹھے ہو کر، ولا تفرقوا اور نہ تم متفرق ہونا، نہ تم فرقوں میں بٹنا، واذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، اذ کنتم جب تھے تم آدان دشمن، فالف پس الفت ڈالی، بین قلوبکم درمیان تمہارے دلوں کے، فاصبحتم پس ہو گئے تم بنعمتہ ساتھ اس کی نعمت کے، ساتھ اس کے فضل و کرم کے، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم علی شفا اوپر کنارے، حفرۃ گڑھے کے، من النار آگ سے، فانقذکم منہا پس بچایا تم کو، ہٹایا تم کو، کھینچا تم کو، منہا اس سے، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم واسطے تمہارے آیات ہی اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ راست پر